بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی ایک گرم دوپہر تھی۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ دھوپ زمین کو جلا رہی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب ایک غریب نوجوان بیٹھا تھا، چہرے پر تھکن، کپڑوں پر گرد، مگر آنکھوں میں امید کی روشنی۔ اس کا نام سالم بن عامر تھا۔ وہ شام سے مدینہ آیا تھا کام کی تلاش میں۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھا وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دھیمی آواز میں بولا، اے میرے رب، تو سب کا رازق ہے، میں کسی سے مانگنے نہیں آیا، بس تجھ سے مانگنے آیا ہوں، میرے نصیب میں خیر لکھ دے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کو دیکھا اور پوچھا، بیٹے کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ سالم نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے روزی کی تلاش میں ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، دل چاہا کہ آپ کے دروازے پر آ کر دعا کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جو اپنے رب سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، صبر کر، تیرا رزق تیری طرف آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ سالم کو کچھ کھانا دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھجوریں اور پانی دے کر چلے گئے۔ سالم نے کھایا، سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میری فریاد سنتا ہے۔ اگلے دن وہ مدینہ کے بازار میں گیا۔ ایک دکاندار کھجوروں کی بوری گرا بیٹھا تھا۔ سالم نے دوڑ کر اسے سنبھالا۔ دکاندار اس کی مدد سے خوش ہوا اور پوچھا، تم یہاں نئے ہو، کام ڈھونڈ رہے ہو؟ سالم نے ہاں میں سر ہلایا، میرے پاس کھجوروں کے باغ ہیں، آؤ میرے ساتھ مزدوری کر لو۔ یوں اللہ نے اس کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیا۔ سالم دن رات محنت کرتا، مگر ہمیشہ کہتا، یہ میرا کام نہیں، میری دعا کی قبولیت ہے جو مجھے روزی دے رہی ہے۔ کچھ مہینے گزرے۔ سالم کو دکاندار نے امانتاً سونا دیا کہ اسے بازار لے جا کر کسی کو دے آؤ۔ راستے میں اچانک چوروں نے حملہ کیا، وہ سونا چھین کر بھاگ گئے۔ سالم زخموں سے چور ہو گیا، مگر زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، اے میرے رب، میں تیری امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے وہ واپس دلا دے۔ وہ ٹوٹا ہوا مدینہ واپس پہنچا۔ دکاندار غصے میں آگ بگولا تھا، مگر سالم نے کہا، میں نے خیانت نہیں کی، بس لوٹ لیا گیا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بس بہانہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے سالم کا چہرہ دیکھا اور فرمایا، میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے، اللہ اسے ضرور سرخرو کرے گا۔ چند دن بعد مدینہ کے قریب ایک قافلہ آیا۔ ان میں سے ایک نے مسجد میں آ کر اعلان کیا، ہم سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں راستے میں 2 زخمی چور ملے۔ ان کے پاس سونا تھا جس پر مدینہ کے تاجر کا نشان لگا تھا، ہم نے وہ مال واپس لایا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دکاندار دوڑ کر آیا اور سالم سے معذرت کی، میں نے تجھ پر شک کیا، مگر اللہ نے تیرا سچ ظاہر کر دیا۔ سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سجدے میں گر کر بولا، اے میرے رب، میں نے صرف تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مصیبت میں وہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جو دل سے دعا کرے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سالم کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب مدینہ میں ایک کامیاب تاجر بن گیا تھا، مگر غرور کا نام و نشان نہ تھا۔ روز شام کے وقت وہ مسجد کے صحن میں بیٹھتا اور نئے آنے والوں سے کہتا، میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں، یقین کا نام ہے۔ جب تم مصیبت میں اللہ پر یقین رکھتے ہو تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، کیا تمہاری ہر دعا پوری ہوئی؟ سالم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں،
ہر دعا پوری نہیں ہوئی، مگر جو پوری نہ ہوئی اس سے بہتر عطا ہوئی۔ یہی دعا کا راز ہے۔ کئی سال بعد جب مدینہ پر قحط آیا تو سالم نے اپنی ساری دولت راہ خدا میں بانٹ دی۔ لوگوں نے پوچھا، سالم یہ سب کیوں بانٹ دیا؟ کیونکہ میں نے مانگا اللہ سے اور پایا اللہ سے، اب واپس بھی اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اسی رات اس نے اپنے آخری سجدے میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب، میں تیری رحمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری آخری دعا قبول ہو۔ مجھے اس حالت میں موت دے کہ میرا دل تجھ پر یقین سے بھرا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجب اطمینان تھا، جیسے کسی نے مصیبت کے بعد سکون کا دریا بخش دیا ہو۔ اللہ آزمائش میں خاموش رہتا ہے مگر سنتا ضرور ہے۔ مصیبت میں کی گئی دعا خالی نہیں جاتی، وہ یا تو دکھ ہٹا دیتی ہے یا دل کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان دعا میں یقین لے آتا ہے تو پوری کائنات اس کی مدد کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے۔